اس طرح خلوت میں آپس میں مل سکتے ہیں؟ جی بالکل مل سکتے ہیں، لڑکی لڑکا ہاں مل سکتے ہیں، کیا ہوگا؟ لگاؤ جو میرے اوپر فتوا لگاتے ہو، لگاؤ جو میرے اوپر دفعہ لگاتے ہو۔ آپ نے بغیرتی کا غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جسے دیکھ کر آپ رو پڑیں گے۔ واقعی آپ کے اپنے بے بسی پر رونا آئے گا۔ ہم سب مسلمانوں کو وہ ویڈیو دیکھ کر رونا آئے گا کہ آج ہم سب مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی کہاوت ہے کہ گرم دودھ نہ نگلنے کا ہوتا ہے اور نہ ہی اگلنے کا ہوتا ہے۔ آج مسلمان ایسی جگہ پر کھڑا ہے مگر پھر بھی سو رہا ہے۔ لوگ ہمیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر مسلمان اتنے بے خبر سو رہا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی آنکھیں نہ کھلیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر ایمان نام کی چیز باقی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھیے، پورا ویڈیو دیکھیے۔ آپ کی قیمتی وقت میں سے مجھے کچھ چند منٹ ہی چاہیے، ہے نا، 8 سے 10 منٹ کی یہ ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کے دل کو جھنجھور کر رکھ دے گی کہ آخر کیا چل رہا ہے ہم سب مسلمانوں کے ساتھ میں۔ دیکھیے ایک ایسا ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جسے دیکھ کر آپ رو پڑیں گے۔ واقعی آپ کو اپنی بے بسی پر رونا آئے گا، ہم سب مسلمانوں کو رونا آئے گا کہ آج ہمارے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہیں، بزرگوں کی ایک کہاوت ہے کہ گرم دودھ نہ نگلنے کا ہوتا ہے اور نہ ہی اگلنے کا ہوتا ہے۔ آج مسلمان ایسی جگہ پر کھڑا ہے مگر پھر بھی سو رہا ہے۔ لوگ ہمیں جگانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر مسلمان اتنی بے خبر سو رہا ہے، وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی آنکھیں نہ کھلیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز باقی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھیے، پورا ویڈیو دیکھیے۔ آپ کے قیمتی وقت میں سے مجھے چند منٹ چاہیے، 10 سے 11 منٹ۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، واقعی آپ کو یہ ویڈیو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، اوکاڑا یونیورسٹی کے اندر لڑکی لڑکے کی ویڈیو بڑی وائرل ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ لڑکی اور لڑکا جو ہے نا وہ چھت پہ خلوت میں مل رہے ہیں۔ واللہ عالم، کیا لڑکی لڑکا اس طرح خلوت میں آپس میں مل سکتے ہیں؟ جی بالکل مل سکتے ہیں، لڑکی لڑکا ہاں مل سکتے ہیں، کیا ہوگا؟ لڑکی لڑکا آپس میں مل سکتے ہیں اس طرح؟ بھائی مل سکتے ہیں، جو نظام تعلیم ہے اس کے تحت کون سی پابندی ہے؟ اچھا جی، جب بھی ڈال سکتے ہیں آپس میں جو مرضی کر رہے ہیں وہ؟ بھائی جب بھی کیا، گومل یونیورسٹی کا پروفیسر صلاح الدین جس نے اس طرح میری طرح کی داڑھی رکھی ہوئی تھی، سر پہ پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا تھا، وہاں کا ڈین تھا، اس نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں۔ آپ کو نہیں یہ بھائی یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹل نظام جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جب آپ شریعت کو بائی یعنی پاس، شریعت کے خلاف ہے تو اس میں ہو سکتا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے تو ہو سکتا ہے نا۔ اسلام میں تو اس کی بہت ساری باؤنڈریز ہیں نا، اسلام نے تو حدود اور پیرامیٹرز مقرر کی ہیں۔ اسلام نے تو ایک مجلس کے اندر، میں تو حیران ہو گیا پہلے جب علامہ صاحب نے کہا کہ ہاں بھی لڑکی لڑکا مل سکتے ہیں آپس میں۔ میں بھی ڈر گیا، پتہ نہیں، لیکن آپ بتا رہے کہ اسلام میں جو نہیں مل سکتے، اسلام بھائی ہمارے نظام تعلیم میں مل سکتے ہیں۔ کو ایجوکیشن آپ نے رکھا، آپ نے دیسی گھی آگ کے پاس رکھ دیں گے اور کہیں گے گھی نہیں پگھلے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پردے کو ختم کر دیں، آپ کو ایجوکیشن کو جو ہے وہ کمپلسری کر دیں، آپ جو ہے وہ نوجوانوں کو ایک جگہ پر باندھ دیں اور کہیں کہ یہاں پر بے حیائی نہیں ہوگی بھائی۔ پھر آپ چاہے کسی پنجاب یونیورسٹی کی بات کر لیں یا اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کی بات کر لیں یا اوکاڑا یونیورسٹی کی بات کر لیں، کس ادارے کی بات کروں، جہاں پر بھی مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا وہاں پر بدکاری ہوگی، وہاں پر جرائم ہوں گے، وہاں پر بے حیائی ہوگی۔ یہ اوکاڑا یونیورسٹی کے اندر جو واقعہ ہے یہ، اچھا دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا گرا گدھے سے غصہ کے معیار پر، لڑکا اور لڑکی زنا کر رہے ہیں، بدکاری بے حیائی کر رہے ہیں، ایک ڈرون کیمرے نے اس کی جو ہے وہ فوٹیج بنا لی ہے۔ اب جس نے بنائی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً سے سزا لگ گئی ہے، اس کو یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے، اس کے اوپر پرچہ بھی کاٹ دیا گیا ہے کہ تم نے ہمارا یہ کیا، تم نے ہمارا وہ کیا۔ لیکن اس کے الٹرنیٹ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جو لڑکا لڑکی ہے وہ نہیں ان کے سسٹم میں آئے کہ وہ کون تھے، وہ بدکار زانی لڑکا اور زانی لڑکی وہ کون تھی، وہ نہیں اس کو ایکسپوز کرنا۔ کیوں؟ دھندا ہے نا، گندا ہے، چلے گا تو پھر ہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اوکاڑا یونیورسٹی کی ریٹنگ بڑھ گئی ہے، وہاں پر جو ہے نا اس وقت داخلے کی ریشو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، وہاں لڑکی لڑکوں کو لینے لگی ہوئی ہیں کہ ہم نے بھی داخلہ لینا، ہم نے بھی داخلہ لینا۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ لڑکا لڑکی مل سکتے ہیں، کیونکہ یہ بازار گناہ ہیں۔ ابھی وہ ایک بندے نے، ایک یوٹیوبر ہے یا ایک نعت خواں ہے، اس نے کہا نا کہ اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لو، وہاں پر ڈانس سکھایا جا رہا ہے، تو کیا یہ غلط بات ہے؟ نہیں سکھایا جا رہا۔ اگر کوٹھے پہ ناچیں تو وہ مجرا ہے، اگر اسکول کالج میں ناچیں تو وہ فن فیئر ہے۔ کیا یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے؟ یہ کہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میری بیٹی میرا بیٹا اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور ان کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکل جائے، مجھے تو ایسی تعلیم نہیں چاہیے۔ لگاؤ جو میرے اوپر فتوا لگاتے ہو، لگاؤ جو میرے اوپر دفعہ لگاتے ہو،
اسلام نے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, میں تعلیم کا علم بردار ہوں. میں اپنے بچوں کو بھاری بھرکم فیسیں پے کر کے پڑھا رہا ہوں, میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہا ہوں, لیکن ایسے کیمپسز میں, ایسے اداروں میں پڑھا رہا ہوں جہاں پر بالکل سیپریشن ہے. نہ لڑکے کا لڑکی کے ساتھ تخلط ہو سکتا ہے اور نہ لڑکے کا لڑکی کے ساتھ کوئی میل جول ہو سکتا ہے. ٹیچر بھی جو ہے وہ فیمیل ہوں گی, اگر آپ کی بچیاں ہیں, اور اگر آپ کا بچہ ہے تو میل ٹیچر, تو وہاں پر ٹیچر بھی میل ہوں گے, فیمیل نہیں ہوں گی. یعنی آپ سمجھتے ہیں مخلوط جہاں بھی ہوگا وہاں جہاں پر نظام تعلیم مخلوط ہوگا تو وہاں پر بدکاری, بے حیائی, گناہ وہ پھیلے گا, سرایت کرے گا. اور یہ ساری ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, جتنے بھی ہمارے اسکول کالجز بڑے لیول پر ہیں, او لیول کے, اے لیول کے, انگلش میڈیم کے, وہاں پر یہ سب, وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا وہ نشہ جو لیٹسٹ فارم میں آتا ہے وہ آپ کی یونیورسٹیز میں بک رہا ہوتا ہے. بے حیائی کے وہ ٹرینڈز جو ہیں وہ آپ کے مختلف کالجز کے, جن کے میں نام بھی لوں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے, وہاں پر لڑکیاں گھر سے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں اور ٹک ٹاک کی وہاں پر ویڈیوز جو ہیں وہ شوٹ ہو رہی ہیں. آپ کی یونیورسٹیز کے اندر وہ نظام ہے کہ ایمان جو ہے وہ نکل جاتا ہے, الامان والحفیظ, کہ جو اس وقت بے حیائی چل رہی ہے. اوکاڑا یونیورسٹی کے اس کیمپس کے اندر وہ جو ویڈیو بنی ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی اپنی تمام اخلاقی حدود پامال کر چکے ہیں. اب کس سے کہیں گے اخلاقی حدود کی پامالی؟ بھائی وہ لڑکا جوان ہے, لڑکی جوان ہے, جوانی منہ زور ہے, اور پھر اس کے سامنے یہ سارے مواقع میسر ہیں, وہ کیا ولی اللہ بن جائیں گے؟ وہاں پر حج پڑھیں گے, وہاں پر وہ تہجد کی نماز پڑھیں گے. انہوں نے بے حیائی کرنی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی جو پریگننٹ ہو چکی تھی اسی طرح اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, اس کو اٹھا کے لاتے ہیں ایک ہاسپٹل کے اندر, وہ فوٹیج بڑی عام ہوئی اور وہ وہاں پر پھینک کے چلا گیا اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی. یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے, میں تو ان کیسز کو گن نہیں سکتا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, ان کے دین کا محافظ ہوں, ان کا ترجمان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد طیبہ کے اندر, مدینہ میں مسجد نبوی میں صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین نماز با جماعت پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ صحابہ مرد اور صحابیات عورتیں بازار سے, راستے سے گزر رہی ہیں, تو وہ قربت کا معاملہ ہے, قریب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز پہ حکم فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی عورت, مسلمان عورت راستے کے درمیان میں نہیں چلے گی, انتہائی بائیں جانب میں یا انتہائی رائٹ جانب میں, لیفٹ یا رائٹ, دائیں یا بائیں, راستے کے انتہا میں ہو کے چلیں گی. حدیث میں آتا ہے, سنن نبی داود کے اندر ہے. اس کے بعد صحابیات گزرتی تھی تو ان کی جو چادریں, ان کے جو عبایا ہوتے تھے, ان کے جو جلباب ہوتے تھے, وہ دیواروں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے جاتے تھے. اسلام تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آ رہا ہے تو وہ درمیان میں عورت کو چلنے کی اجازت نہیں دے رہا. اور یہاں پر ایک ہی کلاس ہے, کلاس روم میں لڑکے بھی موجود ہیں, لڑکیاں بھی موجود ہیں, جوکس بھی ہو رہے ہیں, بے حیائی بھی ہو رہی ہے, نمبر ایکسچینج بھی ہو رہے ہیں, بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ڈگریز حاصل کر لی ہیں. جو تصویر وائرل ہو رہی ویڈیو, اس میں بھی وہ لڑکی نے بایا پہنا ہوا ہے, اس نے باقاعدہ وہ حجاب کیا, یعنی گھر سے وہ بڑی مسلمان گھرانے کی لڑکی لگ رہی ہے, وہ سارا کچھ ہے, لیکن وہ اچھا اس میں حجاب کا تو قصور نہیں ہے نا. حجاب اگر بدکار عورت پہن لے اپنی شناخت آئیڈینٹیفیکیشن چھپانے کے لیے, تو حجاب تو اپنی جگہ پر اللہ کا حکم ہے. آج تو پرابلم یہ ہے نا کہ چور نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی ہے, اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہوئی ہے, گیٹ اپ بدلا ہوا ہے. اسی طرح بدکار لوگوں نے مسلمانوں کا گیٹ اپ اختیار کر کے اس کے اندر بدکاری کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے. تو یہ جب تک نظام تعلیم نہیں بدلا جائے گا, اسی طرح عزتوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے, بن بیاہیاں مائیں بنتی رہیں گی, اور بغیر نکاح کے لڑکے جو ہیں وہ باپ بنتے رہیں گے. اللہ, پھر کہتے ہیں قتل نہ کر جھولے میں ڈال, اللہ, قتل نہ کر جھولے میں ڈال. آپ تو بے حیائی کے معاشرے کو پھیلا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ارباب اختیار کو اس پر سیریس طور پہ سوچنا ہوگا, ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. تعلیم دیجئے, ہم تعلیم کے علم بردار ہیں, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ تعلیم سے متعلق نازل ہوئی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے. تو بھائی پڑھنے پہ پابندی نہیں ہے, نظام تعلیم کے کردار پر پابندی ہے. اس میں جو چھوٹیں آپ نے دے دی ہیں, جس طرح پھر اس کے اندر انٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا, اس میں نمبر کا گیم بھی ہوتی ہے, تو وہ لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں اپنے پروفیسر کے ساتھ بے حیائی کرنے کے لیے, نمبر لینے کے لیے. یہ نظام تعلیم کا ایک فیلئر ہے, اور یہ لارڈ میکالا جو ایک انگریز تھا اس کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے دینی تعلیم کا خاتمہ کر دیا جائے اور غیر اسلامی تعلیمات اس کی بھرمار کر کے, جس کا مقصد کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایم اے انگلش کرنے کے بعد یا ایم اے اسلامیات کرنے کے بعد یا ایم اے
اردو کرنے کے بعد یا آپ ایم اے پولیٹیکل سائنسز کرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا یہ تعلیم آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ بالکل بالکل بھی نہیں لے کے جائے گی. لیکن اس پر سارا زور ہے. اور وہ دین جو دین تھا، جو علم حقیقی تھا، اس کو تو دیکھا آپ نے، آپ کو خود سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسلام کے اندر پردے کی کیا اہمیت ہے اور آج کل کے اسکول اور کالجوں میں کیا ہو رہا ہے. اور ہم سب مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہے. اس کے خلاف نہ کوئی آواز اٹھا رہے ہیں، نہ اپنے گھر کو کچھ سمجھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کرنے والوں کا تو ساتھ دے سکتے ہیں. جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس کا ساتھ دیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ اور میرے جتنے بھی بہن بیٹی ہے گھر سے باہر نکلیں یا کہیں جائیں تو پردے کے دائرے میں جائیں. جو اسلام جس چیز کی اجازت دیتا ہے نا، حجاب اور نقاب لگا کر مسلم بچیاں اچھی تعلیم کے لیے اور اسکول یا کالج جائیں اور آپ گارڈنگ کریں کہ کیا میری بچیاں جا رہی ہیں تو واقعی میں وہ اسکول میں پڑھ رہی ہے یا کالج میں پڑھ رہی ہے، یا اسکول کالج کے نام پر جا کر کہیں اور کہیں کوئی پلیس پہ گھومنے چلی گئی یا کہیں کسی لڑکے کے ساتھ ہے. یہ سب چیز پہ غور کریں، کیونکہ آج جو ہمارا حال ہوا ہے یہ بہت ہی خراب چلا ہوا جا رہا ہے نا. تو اس پر کوشش کریں، دھیان دیں. بس یہی تھی میری چند باتیں. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوگی. میں اس ویڈیو سے الوداع لینا چاہتا ہوں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.